السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب خیریت سے ہیں؟ تو مجھے جو ہے کل کلائنٹ کی کال لے کے تھے، ابن بھائی آپ اس کے اوپر ویڈیو بنائیں کہ اس وقت عمرے کی کرنٹ سچویشن کیا ہے پاکستان سے نا. تو پاکستان لاہور شملہ بھاری میں میرا آفس ہے. اکانومی سے لے کے 5 اسٹار تک سارے ہوٹلس کیٹیگریز کو ہم ڈیل کرتے ہیں، مکہ مدینہ ورلڈ وائڈ. اور پاکستان کے اندر ہم ڈومیسٹک ٹور کو پروموٹ بھی کرتے ہیں اور اس کو ڈیل بھی کرتے ہیں کسٹمائز پیکیج کو. اس وقت جو مکہ مدینہ کی کرنٹ سچویشن ہے اس کے بارے میں گائیڈ کرتا ہوں. سب سے پہلے آپ لوگوں کو ویزا کے حوالے سے گائیڈ کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کے اندر جو پرابلمز آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں. سینڈ ٹو ایمبیسی، ریجیکشن، اور اس کے بعد جو ہے نسخ ایرر کی وجہ سے ڈیلے. یہ 3 چیزیں جو ہیں پرابلم کر رہی ہیں. اب جو ویزا اپلائی کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ نے 30 نومبر کو جانا ہے اور ویزا اپلائی ہوگا 15 نومبر کو. 15 نومبر سے پہلے سسٹم کے اندر جو ہے وہ ہم پاسپورٹ فیڈ ہی نہیں کر سکتے. یہ سچویشن چل رہی ہے اور پاسبل ہے کہ ابھی نیکسٹ ویک یا اسی منتھ کے مڈ میں جو ویزا پرائس ہے وہ اور انکریز ہو جائے گی. کلائنٹ کا کویشچن ہے کہ ویزا ریجیکٹ کیوں ہو رہا ہے اور ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی کیوں آ رہا ہے. دیکھیں انسانوں نے ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، لگانے والا بھی انسان ہے، ڈالنے والا بھی انسان ہے ویزا. اب جو ایمبیسی کے اندر سٹاف بیٹھا ہوا ہے وہ ویزا ریجیکٹ کرتا ہے اور ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی کرتا ہے، اور اس کی کریکٹ انفارمیشن ابھی تک پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیوں ویزا ریجیکٹ ہو رہا ہے اور کیوں ویزا سینڈ ٹو ایمبیسی آ رہا ہے. لیکن سینڈ ٹو ایمبیسی کے اندر جب ان سے بات کی تھی ایمبیسی والوں سے، انہوں نے کہا ہے کہ سینڈ ٹو ایمبیسی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ اگر کوئی کلائنٹ 6 مہینے یا 1 سال سے زیادہ کہیں ٹریول نہیں کرتا تو ہمارے سسٹم میں وہ شو نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ سینڈ ٹو ایمبیسی پاسپورٹ ہو جاتا ہے. ویزا فیس کے ہٹ کے جو سینڈ ٹو ایمبیسی کے چارجز ہیں وہ علیحدہ لیتے ہیں ایمبیسی والے. میں اس کو سادے لفظوں میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک پیسے کمانے کا ذریعہ ایمبیسی نے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور جبکہ یہ ایک غلط طریقہ کار ہے اور غلط چال ہے. سینڈ ٹو ایمبیسی اگر آیا ہے تو آپ اسی پیسوں میں اکوموڈیٹ کریں، اس کے علیحدہ پیسے لے رہے ہیں. اس کا قصور جانے والے عمرہ زائرین کا ہے اور جو ہماری یہاں پہ منسٹری آف ریلیجیس افیئر ہے ان کا ہے. میری ایک آپ سے چھوٹی سی ہمبل ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، کوئی بھی پلیٹ فارم چھوٹا نہیں ہوا ہے، آپ اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور جو ہے اس کے اوپر بنائیں کہ پاکستان سے جو عمرہ پہ جا رہے لوگ ہیں ان کا اگر سینڈ ٹو ایمبیسی ہوتا ہے اور اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو اس کے جو پیسے ہیں وہ کون دے گا. کیونکہ ویزا ریجیکٹ ہونے کے اوپر فیس نان ریفنڈیبل ہے. فار ایگزامپل 800 ریال کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے، آپ کا 800 ریال ضائع ہو گیا، تو یہ ایک غلط چیز ہے. اس کے اوپر اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر ٹھیک ہے، آپ لوگ پیسے پے کریں اور جو جس طرح قوانین بنے ہوئے ہیں آپ اس کو فالو کریں. اگر آپ آواز اٹھائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا، عوام کو فائدہ ہوگا، اور میں ہمیشہ یہ بات پبلک کے لیے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. دوسرا، جو عمرے کی اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، لوگوں نے ٹکٹیں لے لی ہوئی ہیں، اس کے بعد اب وہ ہوٹل لے رہے ہیں اور ویزا لے رہے ہیں. جو نئے قوانین ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ کی ٹکٹ بک ہوگی، ہوٹل بک ہوگا، ٹرانسپورٹ بک ہوگی اور ویزا نکلے گا، ٹھیک ہے. اب کئی لوگ جو ہیں وہ آن لائن ہوٹل بکنگ کر رہے ہیں. آن لائن ہوٹل بکنگ جو ہے اگر آپ اس سے تھوڑا پرہیز کریں تو ٹھیک ہے، ادروائز کوئی پرابلم نہیں ہے، ویزا پھر بھی لگ جاتا ہے. لیکن ویزا کمپنیز کی کچھ پالیسی ہیں جس کی وجہ سے ہم ہوٹل آن لائن بکنگ سے آپ کو منع کر رہے ہیں. جن لوگوں نے پاکستان سے ٹریول کرنا ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا ہے، یہ ان کے لیے قوانین ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں وہ بالکل پاکستان سے اپنا ویزا مت لگوائیں اگر وہ پاکستان میں فزیکلی موجود نہیں ہے پاکستانی پاسپورٹ پہ. اگر وہ باہر ہیں تو وہ باہر ہی سعودی عربیہ کی ایمبیسی سے ویزا لیں. اب یہاں پہ جو ویزا کے قوانین کے اندر سے یہ سب سے اہم بات ہے کہ ویزا کمپنی کہتی ہے کہ مکہ اور مدینہ کے ہوٹلز آپ ہم سے لیں گے تو ہم آپ کا ویزا اپلائی کریں گے. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو ویزا دیں گے، کیونکہ ویزا ایمبیسی نے دینا ہے.
نہ کہ میں نے دینا ہے، نہ سعودی عربیہ کی کمپنی نے دینا ہے. میں بھی امبیسی کا محتاج ہوں، سعودی عربیہ کی جو کمپنیز ہیں وہ بھی امبیسی کی محتاج ہیں. ان چیزوں کو آپ سمجھیں. اب جو ویزا ہے وہ ٹریولنگ سے 15 دن پہلے فیڈ کر رہے ہیں، اور ویزا جو نکل رہا ہے وہ سیم ڈے میں بھی نکل رہا ہے. مطلب ہے کہ 15 دن پہلے فیڈ کیا ہے، 5 دن میں ویزا آ گیا، 10 دن میں ویزا آ گیا، 8 دن میں ویزا آ گیا. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہوا ہے کہ ٹریولنگ سے 24 گھنٹے پہلے ویزا نکل رہا ہے. اب اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اب آپ کی ٹریولنگ ڈیٹس آ گئی ہیں قریب اور ویزا نہیں نکلا. ہوٹل کا بھی نقصان ہوگا، ٹکٹ کا بھی نقصان ہوگا. جیسے کہ اگر فار ایگزامپل میں بھی ویزا اپلائی کرتا ہوں تو میں کسی کو ٹائم تو نہیں دیتا کہ آپ کو ٹریولنگ سے پہلے ویزا مل جائے گا. میں یہ کہتا ہوں ویزا آئے گا آپ کو دے دیں گے، ہم نے ویزا فیڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے. ویزے کی رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے کہ ویزا ہم آپ کو کہ 3 دن میں آپ کو ویزا دے دوں گا، 5 دن میں ویزا دے دوں گا، 10 دن میں ویزا دے دوں گا. یہ جھوٹ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیں امبیسی سے کسی قسم کی بھی ڈیٹس مینشن کر کے نہیں کہا گیا کہ آپ کو 5 دن سے پہلے ویزا مل جائے گا، 2 دن پہلے ویزا مل جائے گا. یہ امبیسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب ویزا دے دے گی. اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے، یہ بہت اہم چیز ہے. ویزا ہوٹل بھی لے لیا، ٹرانسپورٹ بھی لے لیا، ٹکٹ بھی لے لیا، لیکن ویزے کے اندر پرابلم آ رہی ہے، اور اس کے قصوروار پبلک بھی ہے جانے والی، اور امبیسی بلیک میل بھی کر رہی ہے. کیونکہ یہ امبیسی کو اگر آپ جب تک بات نہیں کریں گے، آواز نہیں اٹھائیں گے، تو وہ کیسے آپ کا کام سموتھ کریں گی. اس کے بعد اب مکہ مدینہ کے اندر جو ہوٹلز ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو گوگل میپ پہ لے کے جا کے آپ کو چیزیں گائیڈ کرتا ہوں کہ کن ایریاز کے اندر ہوٹل لینا بہتر ہے مدینہ کے اندر، اور کن ایریاز کے اندر اگر آپ ہوٹل باہر لیتے ہیں تو وہ ڈسٹنس آپ کا واک کا بڑھ جائے گا. مدینہ کے ہوٹل مکہ سے مہنگے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جو بنگالی محلہ ڈیمولش کیا تھا تو ان لوگوں نے نئے ہوٹل نہیں بنائے. اب وہ ڈیمولش کر دیا اور اب نئے ہوٹل بن رہے ہیں. جو نئے ہوٹل بن رہے ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہوئے، اور ہر سال جانے والوں کی جو تعداد ہے وہ انکریز ہو رہی ہے. تو مکہ مدینہ کے اندر اس وقت ڈیمانڈ زیادہ ہے، ہوٹلوں کی سپلائی کم ہے اور ریٹ زیادہ ہیں. اسی طرح مکہ کے اندر اگر آپ آ جاتے ہیں، مکہ کے اندر بھی جو اچھے ہوٹل ہیں ان کے ریٹ پچھلے سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. جو لوگ سال میں 3 دفعہ عمرہ کرتے تھے وہ 2 دفعہ عمرہ کرنے لگ گئے ہیں. اور جو اچھے ہوٹلز ہیں ان میں رہنے کے لیے لوگ جو ہے شٹل سروس کے ہوٹل استعمال کریں، جس میں سے ووکو، ایم ملینیم، ٹھیک ہے، قصوہ ٹاور، سجا مکہ، ان ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اچھے ہوٹل ہیں شٹل سروس کے اندر. اور ابھی آپ کو گوگل میپ کے اوپر جا کے میں آپ کو تھوڑا سا ساری چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر دیتا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ ہمیں مدینہ کے اندر کن ایریاز کے اندر ہوٹل لینا چاہیے اور مکہ کے اندر ہمیں کن ایریاز کے اندر ہوٹل لینے چاہیے. یہ بڑی جو ہے آپ لوگوں کے لیے پازیٹیو اہم ویڈیو رہے گی. باقی اللہ پاک آپ سب کو مکہ مدینہ میں گھر عطا فرمائے، اچھی زندگی عطا فرمائے، اور آنے والی نسلیں بھی بار بار جو ہے رزق حلال کما کے مکہ مدینہ کے اندر حج عمرہ کرے. تو اب چلتے ہیں ہم گوگل میپ کی طرف. السلام علیکم. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکہ شریف آ گیا الحمدللہ. اب میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ سب سے بہتر ہوٹلز اگر آپ نے لینے ہیں تو وہ کہاں پہ لینے چاہیے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے، یہ سب سے بہترین روڈ ہے. یہاں پہ 90% جو ہے آپ کو پورے مکہ کی رونق ملتی ہے، کھانا پینا ملتا ہے، اور یہی روڈ مدینہ شریف کی طرف جاتی ہے. اس روڈ کے اوپر یہ سب سے پہلے یہ اس کو کہتے ہیں کبری، جو کہ 1000 میٹر کے اوپر ہے. جو 1000 میٹر ہے یہ 1 کلومیٹر بن جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہوٹلز کی بات کی جائے تو سب سے بہتر ہوٹلز کی اگر میں بات کروں تو سب سے پہلے اوپر آپشن ہونی چاہیے امار گرینڈ ہوٹل، جو کہ 700 میٹر پر ہے. پھر امار الخلیل، اسی طرح امار المنار، امار اندلسیہ، ورتھ ایلیٹ. یہ ہوٹل سب سے بیسٹ ہوٹل ہے اگر آپ اس روڈ کے اوپر لیتے ہیں. اس کے بعد ادر آپشنز کے اندر جو ہے یہ آ جاتا ہے پیلسٹائن ہوٹل، پھر اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ہوٹل جوہرہ البیت ہوٹل، بدر ماسا ہوٹل آ جاتا ہے. یہ
سیکنڈ آپشنز پہ آپ رکھ سکتے ہیں. اور مزید یہاں پہ کافی ہوٹلس ہیں, الیان مکہ ہے, ٹھیک ہے, کافی ہوٹلز آ جاتے ہیں, تو اس کے لیے آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ پریورٹی پہ آپ یہ والی روڈ رکھیں, یہ واکنگ ڈسٹنس والے ہوٹل ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے الہجرہ روڈ, یہ ہجرہ روڈ کہلاتا ہے جو بالکل ابراہیم خلیل روڈ کی بیک سائڈ ہے. یہاں پہ پھر آپ اس کو تھرڈ پریورٹی پہ رکھ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس آپشن آ جاتی ہے اجیاد روڈ کی طرف, اجیاد روڈ کے اوپر بھی آپ آپشنز رکھ سکتے ہیں. پھر یہ مکہ ٹاور آ جاتا ہے, سوری کلوک ٹاور اس کو کہتے ہیں, مکہ کلوک رویل ٹاور. اس کے اندر کافی 5 سٹار کی آپشنز مل جائیں گی. یہ مکہ ٹاور ہے, یہ والا, یہ پرانا ٹاور ہے حرم شریف کا. یہاں اس کے اندر بھی آپ کو بکنگ مل جائے گی. ون آف دا بیسٹ ہوٹل یہ ہے انٹر کانٹیننٹل دارالتقویٰ ہوٹل مکہ کے اندر. یہ ہوٹل 5 سٹار ہوٹل ہے اور جس کا دروازہ حرم کی طرف ہی کھلتا ہے. یہ سب سے مہنگا ہوٹل ہے. اس کے بعد کلوک ٹاور ہے, مکہ ٹاور ہے. یہ والی جو لوکیشن ہے بہتر ہے, یہ جبل عمر ہے. یہاں پہ آپ ہوٹلز دیکھ سکتے ہیں, ہلٹن سویٹ ہے, پھر اس کے بعد جبل عمر حیات ریجنسی ہے, ٹھیک ہے, جبل عمر جمیرہ جبل عمر ہے. تو یہ سارے بھی آپ کو ہوٹل میرے سے مل جائیں گے انشاءاللہ. فرسٹ پریورٹی کے اوپر یہ والی لوکیشن رکھنی چاہیے, سیکنڈ کے اوپر میں نے آپ کو بتایا یہ ہجرہ روڈ, تھرڈ کے اوپر اجیاد روڈ. پھر اگر آپ کے پاس کم پیسے ہیں تو آپ حرم کے اس سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, اس سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. پھر آپ جو ہے حرم کے اس سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں, یہ والی سائٹ, ٹھیک ہے, لی میریڈین مکہ جو ہے یہ یہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. یہ ہو گئی مکہ کی آپشنز. اب میں آپ کو مدینہ کی آپشنز بتاتا ہوں. یہ آ گیا مدینہ شریف کا میپ. مدینہ شریف کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ راؤنڈ سرکل ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے اندر جو ہوٹل ہیں وہ بہتر ہوٹل ہیں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے بات کی جائے لیڈیز گیٹ, یہ لیڈیز گیٹ کے ہوٹل ہیں, یہ سارے اچھے ہوٹل ہیں. آپ کو یہ اندلس گولڈن پیلس مل جائے گا, ٹھیک ہے, یہ ہوٹل بہت اچھا ہے, یہ آپ کو مل جائے گا. انوار المدینہ, مدینہ شریف کے لیڈیز گیٹ والی سائٹ پہ یہ سب سے اچھی آپشن ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ لیڈیز کے لیے آسانی ہو تو وہ اس جگہ پہ ہوٹل لیں, کیونکہ یہاں سے لیڈیز کی انٹرنس ہوتی ہے, انہوں نے ریاض الجنہ جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے یہ والی انٹرنس ٹھیک ہے. پھر حرم کی نئی توسیع یہ کی گئی ہے, یہاں پہ ہوٹلز آپ کو مل جائیں گے, سوئس طیبہ مل جائے گا. یہ والے آپشنز جو ہے آپ سیکنڈ پہ رکھ سکتے ہیں. پھر لوگ اپنے بجٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ والے ایریا میں چلے جاتے ہیں. یہ مسجد غمامہ ہے, یہاں پہ زمزم کا فلٹر بھی ہے, 910 309 نمبر ادھر لگتا ہے. یہ یہاں پہ ہوٹلز کی تھرڈ آپشنز ہے, زیادہ تر لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں سے لیڈیز کو واک کر کے جو ہے یہاں سے انٹرنس کرنی پڑتی ہے, تو لیڈیز کی یہ واکنگ ڈسٹنس تھوڑا انکریز ہو جاتا ہے. یہاں پہ نارمل ہوٹلز مل جاتے ہیں, مطلب ہے کہ نارمل ہوٹل سے مراد یہ کہ 350 ریال سے لے کے 400 450 ریال تک کے ہوٹل اس ایریا میں ہے. اگر آپ اس سڑک سے باہر جاتے ہیں تو ہوٹلوں کے ریٹ گرتے ہیں اور وہ تھوڑے اور کم ہو جاتے ہیں. پھر یہ ایریا آ جاتا ہے, یہاں پہ گلنار طیبہ, اس سائٹ پہ یہ گلنار طیبہ آ جاتا ہے, اسکائی ویو آ جاتا ہے, یہ دیکھیں گلنار طیبہ. یہ جنت البقیع والی سائٹ پہ ہوٹل ہے. یہ پل مین زمزم آ جاتا ہے, یہاں پہ ہی یہ ہوٹل ہے جو ویو المدینہ ہے, جس کے اوپر لوگوں نے میرے سے بڑی زیادہ جو ہے ڈیمانڈ کی ہے. اب اگر آپ اس کے اندر رہتی ہیں تو بہتر ہے, اگر آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں تو یہ ہوٹلز جو ہیں یہ پرائس کم ہو جاتی ہے لیکن آپ کے واکنگ ڈسٹنس انکریز ہو جاتا ہے. یا آپ ٹیکسی لیتے ہیں 10-15 ریال جانے کے, 10-15 ریال آنے کے وہ آپ سے لے لیتے ہیں. تو یہ گول دائرے کے اندر اگر آپ ہوٹل لیتے ہیں یہ تھوڑے مہنگے ملیں گے لیکن ٹھیک ملیں گے. کیونکہ اب آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں. یہاں پہ بنگالی محلہ تھا, یہ انہوں نے ڈیمولش کر دی ہے, ٹھیک ہے, ایک منٹ, اس سائڈ پہ. تو یہاں پہ بنگالی محلہ گرانے کی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ جو ہوٹل ہیں ان کی پرائس انکریز ہو گئی ہے, کیونکہ انہوں نے نئے ہوٹل نہیں بنائے. بنگالی محلہ ڈیمولش کر کے ابھی تک نئے ہوٹل جو ہے وہ مزید بنا رہے ہیں لیکن ابھی تک بنے نہیں ہیں.
ڈیمانڈ زیادہ ہے سپلائی کم ہے. تو یہ مدینہ شریف کی بھی آپ کو میں نے گائیڈ کیا ہے. اگر کوئی چیز سمجھ نہ لگے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں، انشاءاللہ بہتر چیز ہوگی آپ کو بتاؤں گا. لیکن میری یہی سجیشن ہے، اس گول دائرے کے اندر اندر ہوٹل لینا بہتر ہے. پیسے خرچ کر لیں لیکن اس کے اندر رہیں. یہ میں نے آپ کو مکہ اور مدینہ کے ہوٹلز کے بارے میں گائیڈ کیا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک اپنی سجیشن دوں گا. اکانومی ہوٹلز اور کم بجٹ کے اندر عمرہ کرنے سے تھوڑا پرہیز کریں، اس میں پرابلم آ رہی ہے. سیکنڈ چیز، ٹریول ایجنٹ کے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ غلط ہے، لیکن آپ کو آج دو چیزیں سمجھانے لگا ہوں. ہوٹلز کے حوالے سے اکثر پرابلمز آتی ہیں. اگر فار ایگزامپل کوئی کلائنٹ 3 لاکھ روپے کا پیکیج لیتا ہے، اب آپ نے نا اس کی ڈیوائڈیشن نکالنی ہے. 3 لاکھ کا ایک بڑا اچھی میں نے اماؤنٹ جو ہے نا وہ ورڈ یوز کیا ہے. 3 لاکھ کا اگر آپ پیکیج لیتے ہیں تو اس کی میں آپ کو کیلکولیشن تھوڑی سی سمجھاتا ہوں. اس کے اندر سے آپ لوگوں نے 3 لاکھ کے اندر سے آپ بھی کیلکولیٹر سارے پکڑ لیں. 3 لاکھ کے اندر سے آپ 1,50,000 کی ٹکٹ مائنس کریں تو 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ کے اندر سے آپ 50,000 کا ویزا مائنس کریں، پیچھے بچ گیا 1 لاکھ. 1 لاکھ کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے 20 راتوں سے. تو 20 راتیں ہو گئیں پاکستانی 5,000 روپیہ ایک رات کا کرایہ ایک بیڈ کا. اگر ریالوں میں بات کی جائے تو یہ 64 ریال ایک بیڈ کا کرایہ ہے. تو اگر 64 ریال کو اگر آپ 4 بیڈ سے کرتے ہیں تو یہ 256 ریال ایک رات کا کمرے کا ریٹ نکل آیا. یہ سادی کیلکولیشن ہے. اگر کوئی کہتا ہے جی ٹریول ایجنٹ لوٹتے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جانے والے خود پیکیج غلط ڈیسائیڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہمارا تو کام ہے آپ کو اکانومی پیکیج سے لے کے سٹینڈرڈ پیکیج تک گائیڈ کرنا. اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس کو پسند کرتے ہیں. ہم تو ہمیشہ سجیشن دیتے ہیں کہ اچھے ہوٹل لیں. اب دیکھیں فار ایگزامپل ایک بندے نے آپ کو 3 لاکھ کا پیکیج دیا، اس میں سے آپ 1.5 لاکھ روپے کی ٹکٹ مائنس کر دیں. اگر آپ پاکستان سے جہاز میں بیٹھے ہیں اور جدہ اتر گیا، مطلب ہے ٹکٹ 1 نمبر ہے، 1.5 لاکھ مائنس ہو گیا، آپ نے یوز کر لیا. اب آپ جب جدہ اترے تو ویزا 1 نمبر ہے تو آپ کو لاہور ایئرپورٹ سے بھی ٹریولنگ کرنے دی ہے اور سعودی عربیہ میں انٹرسٹ بھی ملی. مطلب 50,000 کا ویزا، 1.5 لاکھ کی ٹکٹ، 2 لاکھ آپ کا ہو گیا سائڈ پہ. اب جو پیچھے لاکھ روپیہ بچا ہے اس کے اندر آپ کو اکوموڈیشن بھی چاہیے، ٹرانسپورٹ بھی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ساتھ جو ہے نا فضول کا آپ لوگوں کو پروٹوکول بھی چاہیے، کیونکہ آپ نے 3 لاکھ دی ہیں. 3 لاکھ کے اندر سے آپ یہ بتائیں کہ بھائی میں جو ٹریول ایجنٹ ہے اس نے کیا 1 لاکھ روپے آپ سے کما لیا ہونا ہے؟ ایک بات ہے، کوشچن ہے، نہیں. تو 3 لاکھ روپیہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ ہے. ہمارے لیے 3 لاکھ روپیہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے کمرے بھی ہیں کہ 3 لاکھ روپے ایک رات کا کرایہ ہے مکہ ٹاور کے اندر. آپ میرے سے لے لیں. مطلب کہ 3 لاکھ روپیہ ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے جن لوگوں کے لیے 3 لاکھ روپیہ اہمیت رکھتا ہے. لیکن ہماری فیلڈ کے اندر 3 لاکھ روپیہ ایک بہت سمال اماؤنٹ ہے. اب 1 لاکھ روپے کے اندر پر نائٹ آپ کو 5,000 روپے کا بیڈ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ میں نے ایک اچھا پیکیج 3 لاکھ کا آپ کو بتایا جو مکہ اور مدینہ کے اندر ہوٹل ڈسٹنس قریب ہے، ٹھیک ہے. 3 لاکھ روپے کا پیکیج جو آپ کو بتایا ہے اس میں 5,000 روپے پر ڈے 20 راتوں پہ ڈیوائڈ کریں تو 5,000، جس میں بیڈ چاہیے مکہ میں بھی مدینہ میں بھی اور ٹرانسپورٹ بھی. پاکستان کے اندر بھی آپ کو 5,000 کے اندر کوئی اچھا اکوموڈیٹ نہیں کرتا، جبکہ مکہ مدینہ کے ہوٹل پھر بھی بہتر ہیں. اور مکہ مدینہ کے جو ہوٹل ووچر ہیں وہ 2 طرح کے بنتے ہیں. اگر آپ کمپنی سے ووچر بنواتے ہیں جو مکہ اور مدینہ کے اندر پراپر کمپنیز ہوٹل ڈیل کرتی ہیں تو وہ ووچر بنتا ہے آفیشلی. دوسرا ووچر بنتا ہے مینولی. مینول ووچر یہ ہوتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ جو گراؤنڈ سٹاف ہے وہ بکنگ کرواتا ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، ہم آگے آپ کو دیتے ہیں. یہ مینول کام ہے. اور مکہ مدینہ کا جو چیک ان ٹائمنگ ہے ہوٹلز کا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں. ٹکٹ خریدنے سے پہلے آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر آپ نے پاکستان سے ڈائریکٹ مکہ جانا ہے تو مارننگ کی فلائٹ کو جو ہے نا وہ آپ لیں، مطلب ہے کہ 10 بجے والی فلائٹ لیں، 9 بجے والی فلائٹ لیں، کہ جب آپ مکہ پہنچیں گے تو ظہر ہو جائے گی اور جب آپ ہوٹل پہنچیں گے تو عصر ہو جائے گا. مکہ میں اور مدینہ میں جو چیک ان ٹائمنگ ہے وہ ہے عصر کے وقت 4 بجے اور جو چیک آؤٹ ٹائمنگ ہے وہ ہے صبح 12 بجے، ٹھیک ہے. آپ نے صبح 12 بجے چیک آؤٹ کرنا ہوتا ہے ظہر سے پہلے اور چیک ان کرنا ہوتا ہے 4 بجے. تو یہ 20 گھنٹوں کی رات ہوتی ہے. 4 گھنٹے جو بیچ میں سے 12 سے 4
آپ مائنس دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر روم سروس ہوتی ہے، روم کلین کرتے ہیں اور پھر دوبارہ حاجی کو دیتے ہیں، اس چیز کا آپ نے دیکھنا ہے۔ پھر جو ٹرانسپورٹ ہے، فرائیڈے والے دن کوشش کریں کہ آپ مکہ سے مدینہ مت جائیں۔ فرائیڈے والے دن جو ہے ٹرانسپورٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے، فرائیڈے ہمیشہ مکہ یا مدینہ میں گزاریں، سیچرڈے یا سنڈے کو ٹریول کریں یا ویڈنسڈے یا تھرسڈے کو ٹریول کریں۔ فرائیڈے کو ٹرانسپورٹ کا بہت ایشو ہوتا ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح مدینہ شریف اگر آپ نے جانا ہے تو مدینہ شریف کے اندر بھی آپ کے چیک ان ٹائمنگ یہی ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ مارننگ کی فلائٹ لیں، نہیں تو پاکستان سے اگر آپ مدینہ شریف جاتے ہیں تو سعودی عربیہ کے ٹائم کے مطابق آپ کم از کم ظہر تک آپ ایئرپورٹ پہنچ جائیں، کیونکہ مدینہ شریف کے ایئرپورٹ سے مدینہ کے ہوٹل تک کا جو سفر ہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے، اسی طرح جدہ ایئرپورٹ سے مکہ ہوٹل تک کا سفر ہے 2 گھنٹے کا۔ یہ چیزیں وہ چیزیں جو نوٹ کرنے والی ہیں، جس سے ٹریولنگ میں آپ کو آسانی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ایئر لائنس کی بات کرتے ہیں۔ پاکستان سے اگر آپ نے ایئر لائن چوز کرنی ہے، فرسٹ آپشن آپ نے رکھنی ہے سعودی ایئر لائن، سیکنڈ آپشن رکھنی ہے آپ نے پی آئی اے، جبکہ پی آئی اے بھی جو ہے ڈسہارڈ کرتی ہے، شیڈول چینج کرتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ تھرڈ آپشن ہے ایئر سیال، اور جو سب سے فورتھ آپشن ہے ایئر بلیو۔ اور جو سرین ایئر لائن ہے اس کو بالکل مت لیں، یہ بالکل بیکار ایئر لائن ہے، اور اس کے اوپر سستی ٹکٹیں لے کے، سستا پیکیج لے کے آپ لوگوں نے اگر پریشان ہونا ہے تو آپ لوگ چوز کریں۔ میں سرین ایئر لائن کو بالکل نہیں سیل کرنا پسند کرتا، کیونکہ یہ حاجیوں کو بھی خراب کرتی ہے، کلائنٹ بھی خراب ہوتے ہیں، پھر کلائنٹ جو ہے وہ ہمیں کال کر کے کہتے ہیں یہ ایئر لائن نے ایسے کر دیا ویسے کر دیا، جبکہ ہم سروس پرووائڈر ہیں نہ کہ ایئر لائن کے اونر ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں انڈائریکٹ ایئر لائنز میں آپ چلے جائیں، ایمریٹس لے لیں، اتحاد لے لیں، قطر لے لیں، یہ بہتر ایئر لائنیں ہیں۔ فلائی جناح ہو گیا اور ایئر عربیہ ہو گئے، ان دونوں سے بھی اگر آپ پرہیز کر سکتے ہیں تو بہتر ہے، کیونکہ ان لوگوں کی بھی جو پالیسیز ہیں ریفنڈ پالیسیز وہ بالکل غلط ہیں، جو کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ان کی ریفنڈ پالیسیز کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کروں گا، اور اسی ویڈیو میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو گائیڈ کر ہی دیتا ہوں۔ ایئر عربیہ اور فلائی جناح کے اوپر جو ہے ایک کمنٹ کلائنٹ نے ڈالا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اب ان کی جو ایئر عربیہ کی کینسلیشن اور ریفنڈ پالیسی ہے وہ اتنی گندی ہے کہ کلائنٹ نے دبئی سے ٹکٹ خریدی 1087 درہم کی، اور جب ریفنڈ کرنے لگے، مطلب ہے کہ وہ کسی وجہ سے ٹریول نہیں کر سکا، تو جب ریفنڈ کرنے لگے تو اس نے جو ہے ان کو جو پیسے دیے ہیں فلائی جناح نے، وہ کہا ہے کہ 493 درہم آپ کو جو ہے ہم ریفنڈ کر دیں گے، وہ بھی کیش کی شکل میں نہیں کیا، وہ بھی انہوں نے یہاں پہ مینشن کیا ہوا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ووچر دے دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو ہے نا وہ ووچر کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اس کو دوبارہ یوز کر لیتے، جبکہ کلائنٹ نے کیش دیا اور اس کی مد میں یہ ووچر دے رہے ہیں۔ یہ ایک پرابلم کلائنٹ نے فیس کی ہے جو سکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی رہی ہیں۔ اس کے اندر کلائنٹ یہ مینشن کرتا ہے کہ اس میں 0 رسپیکٹ ہے، 0 کیئر ہے، 0 ہونسٹی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دونوں ایئر لائن ایک تو سب سے سستی ایئر لائن ہے، چیپ ایئر لائنز ہیں، جس کی وجہ سے کلائنٹ اس کو چوز کرتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لوگ جو ہے اچھی ایئر لائنز پہ ٹریول کر لیں کہ جو آپ کو اکوموڈیٹ بھی کریں، رسپیکٹ بھی دیں، اور آپ لوگوں کو جو ہے نا اس میں سفر کرنے میں مزہ آئے۔ مزید گڈ سجیشنز، گڈ پیکیجز کے لیے آپ مجھ سے کال پہ بات کر سکتے ہیں، اور اگر کسی نے میرے ساتھ 1 to 1 میٹنگ کرنی ہے، 1 to 1 بات کرنی ہے، میسج کرنا ہے، تو یہ میں آپ کو لنک دے رہا ہوں، آپ اس کے اوپر بھی آ کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جو بہتر چیز ہوگی وہ آپ کو گائیڈ کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر۔